بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں اصلاح کی ضرورت ہے وہ تو اپوزیشن اور حکومت میں تعلقات کار ہوں گے، اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور سیاسی پارٹیوں میں بھی تعلقات کار ہوں گے۔ ایک مفاہمت، جو منیمم مفاہمت، اختلاف ہوگا، اختلاف جمہوریت کی جان ہے۔ جہاں اختلاف نہیں وہاں جمہوریت نہیں ہے، مگر جہاں رواداری نہیں ہے وہاں بھی جمہوریت نہیں، وہاں بھی جمہوریت نہیں، یعنی دونوں چیزیں پیرالل ہوتی ہیں۔ اختلاف رائے ہوتا ہے ہمیشہ، امریکہ میں بھی اپوزیشن حکومت کی ہر چیز پہ تنقید کرتی ہے، برطانیہ، فرانس اتنی میچور جمہوریتیں ہیں، جاپان میں بھی اور اٹلی میں بھی تو حکومتیں اس تیزی سے بنتی اور ٹوٹتی رہتی ہیں کہ جس کی کوئی یاد نہیں۔ نیوزی لینڈ میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر کہیں یہی ہوتا ہے، آسٹریلیا میں بھی یہی ہوتا ہے، لیکن ایک منیمم اتفاق رائے ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مولانا فضل الرحمان کی بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ تجویز نہایت اہم ہے۔ انڈیا پہ آپ نے کیا پالیسی اختیار کرنی ہے، اور افغانستان میں امریکہ کے جو مطالبات ہیں، اڈے نہیں دے رہے ویسے، اس پہ میں قائم ہوں۔ تو یہ اپوزیشن جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب اس وقت صورتحال ہے۔ حکومت بھی بعض معاملات میں کنفیوژن کا شکار ہے، سوائے عمران خان کی ایک بات میں، اس میں انہیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ عمران خان ایک چیز میں کلیئر ہے کہ 370 جب تک بحال نہیں کرتے، تب تک بات چیت اگست 2019 کی پوزیشن پہ جب تک انڈیا نہیں چلا جاتا، اس سے کوئی بات نہیں ہو سکتی، اور میرا خیال ہے یہی صحیح موقف ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ باوجود ظلم کے پسپا ہوتے ہیں، وہاں 1 لاکھ آدمیوں نے کس لیے جانے دیں؟ وہاں 12 سال کی عمر کے بچے اغوا کیے گئے، وہاں گن پاؤڈر چھڑک کر مارکیٹیں جلا دی گئیں، وہاں کھیت اور باغات برباد کر دیے گئے، وہاں خواتین کے ساتھ بدسلوکی ہوئی۔ ایک پوری قوم اور ایک پورا علاقہ جو ہے وہ خون آلود ہے، اور ٹارچر سیلوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور لیڈرشپ ان کی ساری گرفتار ہے۔ تو سچویشن نارمل کا کیا مطلب ہے؟ یہ نارمل سچویشن ہو تو ٹائم گین کر رہا ہے انڈیا، اس لیے کہ اس پہ دباؤ ہے، کرونا کا ہے، علیحدگی کی تحریکوں کا ہے، سب سے زیادہ کرونا کا ہے، معیشت بگڑ رہی ہے، ایک اور دباؤ بھی ہے ہارون صاحب، دباؤ ہے، امریکہ اسے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ایک اور دباؤ بھی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، وہ بھی ان کا خود اپنا پیدا کردہ ہے، جہانگیر ترین کے معاملے کا، جو الگ سے محاذ کھڑا ہے۔ پہلے تو یہ توقعات تھی کہ شاید اب بات چیت ہو گئی ہے، معاملات کچھ درست سمت کی طرف چلے جائیں گے، مگر اب یہ نذیر چوہان صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب کا جو معاملہ ہے، اور ایک دوسرے کے اوپر کچھ الزامات لگائے جا رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بات چیت تک نہیں جائے گی، اس سے پہلے کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لیا جائے گا۔ پیر کو اجلاس طلب کر لیا جہانگیر ترین صاحب کی رہائش گاہ پر؟ نہیں، کوئی دیکھیے آدمی کی اندازہ ہوتا ہے، ہمارے اندازے کوئی کسی کو غیب کا علم تو نہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں۔ جو رائے میں نے پہلے دن قائم کی تھی، میں آج بھی اس پر قائم ہوں۔ صلح کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نہ عمران خان صاحب کے پاس، نہ جہانگیر ترین صاحب کے پاس۔ یہ لڑیں گے، ایک نفسیاتی جنگ ہے، انا کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اور آپ نے ٹھیک کہا بگاڑ بہت بڑھ گیا اس واقعے کے بعد، لیکن صلح کے سوا تو کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی آپ فرض کیجئے، ایک مفروضے کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا ہوگا، اگر سرپرائز دینے کا فیصلہ کر لے جہانگیر ترین گروپ اور بجٹ پہ ووٹ نہ دے تو حکومت ختم ہو جائے گی۔ بالکل درست، میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کریں گے، ایسی احمقانہ حرکت نہیں کریں گے، اس لیے کہ عدم استحکام، تو عدم استحکام کا مطلب کیا ہوتا ہے معاشرے میں؟ کہ سرمایہ فرار ہونے لگے، بد امنی بڑھ جائے، جرائم بڑھ جائیں، کاروبار رک جائیں، مہنگائی بڑھ جائے، خلق خدا بے یقینی کا شکار ہو جائے، سول ادارے پہلے ہی کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، اور کمزور ہو جائیں، ملک کا مستقبل ہی خطرے میں پڑ جائے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ کرے گا۔ لیکن فرض کیجئے اگر وہ کرتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کہاں کھڑے ہوں گے؟ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جی کچھ لوگ اکسا رہے ہیں کہ جہانگیر ترین کو گرفتار کر لیا جائے۔ کیا بچگانا بات ہے بھائی؟ تفتیش ہو رہی ہے، علی ظفر کی رپورٹ سامنے آئی نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جب تک کلیئر نہیں ہو جاتی گرفتار کر لیا جائے۔ ملک میں آپ عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جہاں تک ہماری معلومات ہیں، جناب علی ظفر خاموش ہیں، حکومت رپورٹ نہیں چھاپ رہی۔ جہاں تک ہماری معلومات ہیں، اس معاملے میں جہانگیر ترین گروپ کا دعویٰ درست ہے۔ علی ظفر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ خاص طور پہ ان کو ہدف بنانا درست نہیں ہے، اور اس میں یعنی انہوں نے جو یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے
جو معلومات چنچن کر آتی ہیں ہم تک پہنچی ہیں کہ یہ کارروائی نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایف آئی اے والے تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، اور جہانگیر ترین کے جو مخالف ہیں وہ تو آرام سے نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ ہمارا پاکستانی قوم کا ایک مزاج، ہر قوم کا ایک مزاج ہوتا ہے، یہ مزاج ہے کہ یہ بدلہ لینے کا وقت ہے تو اس وقت تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر حکومت کو استحکام چاہیے، جو کہ چاہیے، خدا کر کے اکانومی ٹھیک ہونے لگی ہے اور مستقبل میں کچھ امکانات بہتر نظر آ رہے ہیں، جس قوم کو زندہ رہنا ہوتا ہے، آگے بڑھنا ہوتا ہے، اپنے مسائل حل کرنے ہوتے ہیں، اس کے یہ تیور نہیں ہوتے جہانگیر ترین کو گرفتار کر لیں۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ایک جملے پہ جناب، لمبی بات ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ اتنی کڑوی مفہوم ہے آپ کے ارشاد کا، یہ اتنی کڑوی بات ہے کہ اگر یہ دریا میں ملا دی جائے تو دریا کڑوا ہو جائے۔ تو یہ جو بات انہوں نے کہی ہے یہ بڑی صدمہ انگیز ہے، یعنی جن اخبار نویسوں نے چند ایک نے سب سے زیادہ تنقید کیا ان پہ، اس میں شامل ہوں۔ اپنا احتساب والے کیا نام ہے ان کا؟ شہزاد اکبر صاحب، نام میں بھول جاتا ہوں۔ شہزاد اکبر صاحب جن پہ الزام لگایا ہے، جی شہزاد اکبر صاحب پہ جن لوگوں نے سب سے زیادہ تنقید کی ہے اس میں شامل ہوں۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے پاس آئے اور ان کے مذہبی عقائد پہ گفتگو کرنا چاہے تو میں اسے کہوں گا بھائی صاحب یہ نہیں ہو سکتا، اس میں بنیادی شرعی اصول ہے، ایک بالکل طے شدہ مسلمہ شرعی اصول ہے جس پہ تمام مکاتب فکر متفق ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے اس چیز پہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے، میرا اللہ پہ ایمان ہے، میرا اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، خاتم النبیین پہ میرا ایمان ہے، ہمیں کوئی حق ہی نہیں ہے اس پہ اعتراض کرنے کا، ہم بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ۔ جو کسی آدمی کا عقیدہ ہے اس کا اعلان کرتا ہے، ہمیں اسے قبول کرنا ہوگا، اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے شریعت دیتی۔ باقی فرض کیجئے کوئی ایسا شخص ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، شہزاد اکبر صاحب کی نہیں میں اس وقت بات کر رہا، چلے ہارون صاحب بریک سے واپس آ کے اس کے بارے میں جو بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں۔ ابھی بریک کی طرف فرض کیجئے کوئی شخص ہے، اس کے بارے میں عائد کردہ الزام فرض کیجئے درست بھی ہے، اس کے اعلان کے برعکس ہے، تو وہ پھر اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، بندوں کا کوئی کام اس میں دخل دینے کا نہیں ہے۔ آپ کسی کے اوپر کوئی سرٹیفیکیشن نہیں کر سکتے۔ تاریخ میں اگر جائیں بات لمبی ہو جائے گی، میں آپ کو واقعات سنا سکتا ہوں کہ کن کن مواقع پر بعض اصحاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے کہ حالت جنگ میں انہوں نے حریف کو قتل کر دیا جب اس نے کلمہ پڑھا تھا، اور ان کا اندازہ یہ تھا یہ جان بچانے کے لیے کر رہا ہے، تو آپ نے کہا کہ تم نے اس کے دل میں اتر کے دیکھا تھا، اور اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا، ایک سے زیادہ واقعات ہیں، اس میں ایک ایسا شخص بھی تھا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد عزیز رکھتے تھے، اتنا عزیز رکھتے تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، یعنی اس کا شمار خاندان کے افراد کی طرح ہوتا تھا۔ اس سے کہا کیا تو نے اس کے دل میں اتر کے دیکھا تھا؟ اور پھر یہ کہا، آسمان کی طرف سر اٹھایا اور کہا یا اللہ میں اس کے اس فعل سے بری ہوں، یعنی باوجود اس کے کہ ان کی نیت بری نہیں، نیت بری ہوتی تو سزا دیتے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سے زیادہ عادل کون ہو سکتا تھا، درست معاف تو نہیں کرتے تھے اگر کوئی زیادتی کرے، اور خاص طور پہ ایک جان ہی چلی جائے، یعنی یہ تو انہیں معلوم تھا کہ اس کی نیت بری نہیں تھی، مگر صدمہ بہت ہوا آپ کو، وہی بات ہے، اور اتنا صدمہ ہوا کہ اس کا کھل کر اظہار کیا۔ اللہ کے سوا کسی یہ بندے کے پاس یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو بھی، اس معاملے سے لا تعلقی اختیار کرنی چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے کہ اپنے الفاظ واپس لیں۔